حقانی صاحب، یہ جو ریسنٹ تھریٹس دیے ہیں انڈیا کے ایئر چیف نے، انڈیا کے آرمی چیف نے، کہ انہوں نے کہا کہ وہ جنگ کی تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جتنا آپ نے سمجھا انڈیا کو یا نریندر مودی کو، وہ بدلے کے چکر میں یا اپنی لاس پرائڈ کے چکر میں اٹیک کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو امریکہ کا ریئیکشن اس پہ کیا ہوگا؟ کیونکہ امریکہ نے لاسٹ ٹائم اس پہ سیز فائر کروایا تھا اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں پاکستان کے ساتھ. کیا وہ ڈیٹرنس نہیں ہو سکتی نا انڈیا کے اوپر، یا ہو سکتی ہے؟ یا اور آپ کو لگتا ہے انڈیا اٹیک کرے گا؟ دیکھیے، اب انڈیا اکنامک ٹیک آف کر رہا ہے، اس کی اکانومی فلرش کر رہی ہے، ایسے ماحول میں تو اس کو تو ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے کشمکش اور لڑائی. ٹھیک ہے. انڈیا کے مفاد میں جنگ ہے ہی نہیں. یہ بھی جو انہوں نے کیا تھا یہ انہوں نے جھکی ماری تھی، کیونکہ انہوں نے نقصان اٹھایا. جو معاشی ترقی کرنے کے اندر سرگرم ہو ملک، اس کو جنگ وارہ نہیں کھاتی. تو یہ جو ساری باتیں یہ دراصل میں بھارت کی اندرونی سیاست کے تقاضے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مودی صاحب نے اپنی میجورٹی جو ہے وہ اس طرح بنائی ہے کہ انہوں نے ایک پوزیشننگ کریٹ کی کہ جی میری 56 انچ کی چھاتی ہے، میں بہت بڑا، مطلب یہ کہ بڑا سورما ہوں، پھر یہ کہ میں ہندوتو کا وکیل ہوں، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس میں دیکھیے انہوں نے پھر اس کے بعد پاکستان کو ایک ٹارگٹ بنا لیا. چین کو تو بنا نہیں سکتے. جب چین کے ساتھ جھڑپ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے وغیرہ. وہ ساری باتیں صرف پاکستان کے لیے ہوتی ہیں. اس کا ایک سیکنڈ آرڈر بھی ایفیکٹ ہے. وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ ایک ہندو مسلم انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے تناؤ، تو پاکستان مسلمان، بھارت ہندو، یہ ایک تناؤ کی بات بن جاتی ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ بدقسمتی سے اس سے بہت ملتا جلتا ہے جیسا کسی زمانے میں خود پاکستان میں ہوا کرتا تھا. ہمارے ہاں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مرحوم قاضی حسین احمد صاحب کی سیاست تھی، وہ ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ جی ہم ہنود اور یہود سے مقابلہ کرنے کے لیے سیاست میں. مطلب وہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ بھیا ہم تمہارے لیے اسکول کھولنے کے لیے آئے ہیں، سڑکیں بنانے کے، ہم ہنود و یہود کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں. جی. تو اب اگر کبھی الیکشن جیت گئے ہوتے تو آپ سوچیں ذرا کہ کیا بنتا. تو وہی وہاں بن رہا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو تناؤ کا یعنی مرہون منت بنا دیا ہے. اس میں پھر یہ بیان بازی ہوتی ہے. اچھا، اب انڈیا اور پاکستان کی دونوں کی نفسیات ملتی جلتی ہے، کیونکہ آخر 1947 تک ایک ملک تھا، اور جب الگ الگ حکومتیں بھی رہی ہیں تاریخ میں تب بھی خطہ ایک ہے. بہت سارے لوگ ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر ہمارے یہاں مسلمان جٹ ہیں تو ان کے یہاں ہندو جٹ ہیں، ہمارے یہاں مسلمان گجر ہیں تو ان کے یہاں ہندو گجر ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کمپلیٹلی بالکل ہی الگ لوگ ہوں. تو وہ نفسیات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کو بڑک کہتے ہیں وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. ٹھیک. مطلب کامران شاید بھی اگر یہ کہے کہ جی میں تو بڑا معصوم آدمی ہوں، بڑا بڑا، تو لوگ کہیں خواہ مخواہ جی میسنا بن رہے اچھا. ہیں. کوئی مطلب یہ کہ انکسار جو ہے اس کو ہمارے یہاں کمزوری سمجھا جاتا ہے. صحیح. تو وہاں پہ بھی اب یہی ہو رہا ہے کہ جناب ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اچھا، باقی دنیا اس کو کس طرح دیکھتی ہے یہ بھی سمجھ لیں آپ. باقی دنیا اس کو اس طرح دیکھ رہی ہے. اگر آپ غور کریں، دیکھیے پہلگام کا واقعہ ہوا، کسی ملک نے پاکستان کا نام لے کر کنڈیم نہیں کیا، ٹھیک. کیونکہ تحقیق مکمل نہیں ہوئی. جن لوگوں نے اور واقعہ نام پہلے کیا لے ان دیا کو پاکستان کا ان کو انڈیا ان نے. کو پکڑا نہیں گیا، نام پہلے لے دیا. اب تاریخی حوالہ غلط نہیں تھا. پاکستان سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں میں شریک رہے ہیں ماضی کے اندر، یہ ایک حقیقت ہے چاہے ہم ماننا چاہیں یا نہ چاہیں. لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کچھ ہوتا ہے واقعہ یا کچھ جرم ہوتا ہے تو اس جرم کا ثبوت الگ سے دینا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ فلانا ماضی میں اس نے یہ کیا اس ٹھیک. وجہ سے اسی پر الزام ڈلے گا. بہت سارے لوگ جو لشکر طیبہ کے تھے، جیسے محمد کے تھے، تتر بتر ہو چکے ہیں. بہت سے لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں. کیا وہ ابھی بھی وہی سارا کچھ کر رہے ہیں جو پہلے کیا کرتے تھے؟ یہ بات دنیا کے لیے آسان نہیں تھی قبول کرنا. تو اس لیے ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے فوراً پاکستان کا نام لے دیا، اور آپ کو پورے لگتا ہے اب الزام. دوبارہ غلطی نہیں کریں گے فوری طور ممکن پہ؟ ہے کر جائیں، اچھا. ممکن ہے کر جائیں، کیونکہ وہ غلطی بھی سیاسی تھی، اب بھی تو سیاسی حقانی صاحب، غلطی میرا ہوگی. سوال یہ ہے نا کہ پھر امریکہ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ امریکہ نیوٹرل رہے گا یا ہاں، وہ؟ امریکہ کا ریئیکشن پچھلی بار تو یہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو جی تو اوریجنلی تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا جی بوتھ آر بگ بوائز، دے ول ڈیسائیڈ اٹ امنگ دیم سیلوز. یاد ہے جی شروع بالکل، میں انہوں شروع نے میں کہا یہ تھا کہا کہ تھا. ہم جی نہیں بیچ بالکل. میں آنا. جب ان کو چوتھے پانچویں دن یہ لگا کہ یہ کشمکش تو آگے بڑھ کے ممکن ہے کہ یہ
نیوکلیئر تھریش ہولڈ کراس کر جائے، حالات زیادہ شدید ہو سکتے ہیں، تب مارکو روبیو صاحب نے کردار ادا کیا تھوڑا بہت، مگر سعودی عرب کا، متحدہ عرب امارات کا، ہمارے ان بھائیوں کا زیادہ کردار تھا، اور انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے۔ یہ بات ایک اور میں کامران شاہد صاحب آپ کے سر توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک کلچر ہے کہ آدمی جو ہے وہ، مطلب یہ کہ اگر کسی نے کسی کا نلکا ٹھیک کیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہاں ایک پہلے وہ لگے، پلیٹ لگے جس کے اوپر لکھا ہو کہ جی آج حسین حقانی نے کامران شاہد کے لون کا نلکا ٹھیک کیا۔ کریڈٹ لینے کا شوق ہمیں بہت زیادہ ہے، پورے بر صغیر میں یہ مرض بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مگر مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات زیادہ اچھا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو کریڈٹ لینے کی لڑائی میں نہیں پڑتے۔ ہمارے سعودی بھائیوں نے کریڈٹ نہیں مانگا، ہمارے اماراتی بھائیوں نے کریڈٹ نہیں مانگا، بالکل صحیح۔ مگر دونوں نے بھارت کو اور پاکستان کو جنگ بندی کی طرف آمادہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ٹھیک۔ لیکن ٹرمپ صاحب نے کریڈٹ مانگا اور لے لیا، اور ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اگلا راؤنڈ اسی طرح سے ہوتا ہے تو پھر بھی کیا ٹرمپ صاحب پچھلی بار بھی اس طرح سے تو شامل نہیں ہوئے کہ انہوں نے کوئی لیٹر سٹیج پہ آئیں گے یا کب آئیں گے جی؟ تو اب بھی وہ زیادہ زیادہ وہ وقت دیکھیں گے، اس کے مطابق وہ بیان دیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن کسی پاکستانی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اگر دوبارہ کو خدا نخواستہ راؤنڈ ہوتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تو امریکہ ہمارا ساتھ دے بالکل گا۔ ٹھیک۔ جب اچھے زمانے تھے 1965 میں، 71 میں، تب بھی امریکہ نے ہمارا بہت ہی محدود طریقے کے ساتھ ساتھ دیا، حالانکہ ہمارا ایگریمنٹس بھی تھے ان کے ساتھ، بالکل صحیح۔ اور ساتھ دیتے دیتے چھوڑ بھی دیا۔ بالکل صحیح۔